اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ دل کا یہ الرسل رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایک وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جس کے درجوں کو بلند کر دیا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی اور واضح نشانیاں دیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی روح قدس کے ساتھ مدد کی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو قتل نہ کرتے وہ لوگ ان کے بعد واضح اور روشن نشانیاں آ جانے کے بعد، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، مگر انہوں نے اختلاف کیا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، اور ان میں سے کچھ وہ جو ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور کچھ وہ جو کافر ہوئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا وہ قتل نہ کرتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی کے در، اس آیت مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے رسولوں کا بیان فرمایا، اور فرمایا کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ سامعین گرامی قدر، یاد رکھیے، مسئلہ سمجھ لیجئے، سلسلہ نبوت کے اعتبار سے کوئی نبی کسی سے ماورا یا کم نہیں ہے۔ سلسلہ نبوت کے اعتبار سے یعنی جو ایک نبوت ہے وہ ہر نبی کی ایک لیول کی ہے، برابر کی ہے، لیکن ہر نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک امتیازی شان دے رکھی ہے، اور کسی کی شان یہ ہے کہ وہ کوڑ کے مریضوں کے منہ پر ہاتھ پھیرے تو اللہ انہیں شفا دے دیتا ہے۔ کسی نبی کی شان یہ ہے کہ وہ مردہ کو ٹھوکر مارے اور کہے کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کسی کی شان یہ ہے مٹی کا پرندہ بنا کر، پتلا چھوٹا سا بنا کر، اور اس میں اللہ کا نام لے کر کے پھونک مارے تو اللہ اس کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ کسی کی شان یہ ہے کہ بغل میں ہاتھ ڈالے اور پھر باہر نکالے تو اللہ اس کو روشن کر دیتا ہے۔ کسی کی شان یہ ہے کہ اللہ چھڑی دے اور اس کو میدان میں پھینکے تو اللہ اس کو اژدہا بنا دیا کرتا ہے۔ کسی کی شان یہ ہے اللہ کریم چھڑی کے حکم فرمائے، چھڑی کو راستہ پھٹ جاتا ہے، اس میں دریا میں راستے بن جاتے ہیں، دریا پھٹ جاتا ہے۔ امتیازی شان یہ ہے کہ اللہ حکم دے تو پہاڑ پر چھری ماری جائے تو 12 چشمے نکل آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک امتیازی شان دی ہے، لیکن جو سلسلہ نبوت ہے، نبی ہونے کے اعتبار سے کوئی نبی کسی سے کمتر اور افضل نہیں ہے، وہ برابر میں ہے، لیکن امتیازی شانوں کی وجہ سے ہر نبی کی ایک جدا گانہ شان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 3 نبیوں کا ذکر کیا، ایک حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، ایک حضرت موسیٰ کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ کا ذکر کر کے کہا کہ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے کوہ طور پر کلام کیا، جن سے اللہ نے کوہ طور پر کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے اللہ کوہ طور پر بلا کر کے کلام کرتا ہے، لیکن اگر شان دیکھنی ہو کالی کملے والے کی، اگر شان دیکھنی ہو مدینے والے مصطفیٰ کی، اگر شان دیکھنی ہو محمد عربی کی، تو پھر سنو شان کیا ہے۔ پھر اللہ نے کوہ طور پر نہیں بلایا بلکہ اللہ نے عرشوں کے پار اپنے سامنے بلا لیا، اور پھر حضرت موسیٰ تو گئے کوہ طور پر اور فرمایا پیارے موسیٰ ملاقات کی گھڑی ہے اور ملاقات کا سلسلہ ہے، پاپوش مبارک نیچے اتار کر کے آئیے۔ اور لیکن جب محبوب آئے، محبوب گئے معراج پر ملاقات کے لیے تو یہ نہیں کہا
کہا پیارے حبیب آپ اپنے پاپوش سمیت ہی آ جائیے۔ یہ شان، یہ عزت، یہ عظمت اللہ نے اپنے حبیب کو دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا آیت مبارکہ میں، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو واضح روشن نشانیاں دیں اور روح قدس کے ساتھ آپ کی مدد کی۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام ہمہ وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور لیکن جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے ایک وہ ہے جس کے اللہ نے درجے بلند کر دیے، ان کے درجوں بلندی عطا فرما دی۔ نام نہیں لیا اور کوئی حد بھی نہیں بتائی، فرمایا درجوں بلندی عطا فرما دی اللہ نے اپنے حبیب کو۔ اب کون جانے کتنے درجے ہیں، اب کون یہاں پر ناپ تول کرے اللہ نے کتنی بلندی عطا فرمائی۔ تو اس آیت مبارکہ میں 3 نبیوں کا ذکر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور مدینے والے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے فرمایا کہ اللہ اگر چاہتا تو ان واضح روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی کوئی ایمان قبول کر لیتا اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے۔ فرمایا لیکن انہوں نے انکار کیا واضح روشن نشانیوں کا، تو پھر انہوں نے آپس میں جو ہے وہ تفرقہ کیا اور سارا سلسلہ ہوا۔ فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اللہ جو چاہتا ہے لیکن وہ کرتا ہے۔ تو جنہوں نے پیارے نبی علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کو مانا تسلیم کیا وہ مومن ٹھہرے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ کافر ٹھہرے۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں ایک جو واضح پیغام ہے وہ یہ ہے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے درجوں کی ایک دوسرے پر فضیلت کی بات کی ہے، لیکن کمی کی بات نہیں کی۔ ہمارے کچھ واعظین منبر پر جوش خطابت میں جب جملے بولتے ہیں تو وہ اس طرح سے جملے بولتے ہیں، اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ معاذ اللہ کسی نبی کی شان کو گھٹانا مقصود ان کے جملوں سے ہوتا ہے۔ کچھ نقیب حضرات، کچھ آج کل کے نعت خان نہیں کہوں گا، نعت خون ہیں یا نوٹ خور ہیں، وہ جب منبر پر چڑھتے ہیں یا سٹیج کی زینت بنتے ہیں تو ایسے الفاظ کہتے ہیں جن سے انبیاء علیہ السلام کی تنقید سامنے آتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس انداز میں تذکرہ کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ وہ یہاں پر میں بیان نہیں کر سکتا، اور یہ اس انداز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا کہ آپ کا رنگ ایسے تھا، آپ کے ہونٹ ایسے تھی اور آپ کی آنکھیں ایسے تھیں، اس کو بھی علماء کرام نے حرام لکھا ہے۔ اور آداب ہوتے ہیں گفتگو کے، آداب ہوتے ہیں بات کرنے کے، ایک سلیقہ طریقہ، ایک ڈھنگ ہوتا ہے بات کرنے کا، تو کسی نبی کو کسی نبی سے کم تر نہیں جاننا۔ ہاں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے درجے رکھے ہیں، امتیازی شانیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ایک نبی ہونے کے اعتبار سے کوئی نبی کسی سے کم نہیں ہے اور کوئی نبی کسی سے اعلیٰ و ادنیٰ نہیں ہے۔ نبی ہونے کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تک سارے انبیاء یک درجہ ہیں، لیکن مدینے والے جو آقا ہیں، حضور شفیع محشر جو ہیں، سید الانبیاء جو ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو سارے نبیوں اور رسولوں پر افضلیت عطا فرمائی ہے۔ اور یہاں پر مسئلہ لکھا ہوا ہے صاحب تفسیر نے، جب بات کی جائے انبیاء علیہ السلام کی فضیلت کی تو پھر ایسے سلسلہ اپنانا چاہیے جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ بعض سے کم تر ہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا اور ایسے کہنا بھی حرام ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کائنات اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الہ العالمین ہمیں اپنے آقا و مولا و ملجا و مأوا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔ السلام